خطبات حجۃ الوداع کا نچوڑ کیا ہے؟ حجۃ الوداع کے سارے خطبات کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کا وہ ارشاد احادیث کی بڑی بڑی تمام کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ خطبات حجۃ الوداع کا خلاصہ، خطبات حجۃ الوداع کا لب لباب اور نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا الا توجہ کے ساتھ سن لو، الا ہوشیار ہو کے، متوجہ ہو کے اپنے ذہن کو، دل و دماغ کو حاضر کر کے سنو۔ الا کا معنی یہ ہے، آپ حاضرین سمجھنا، الا توجہ کے ساتھ سن لو، کل شیء من امر الجاہلیہ، کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ یہ جو ارشادات اور کلمات ہیں یہ پورے کے پورے خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ بھی ہیں، اسلام کا اساس اور اسلام کی بنیاد بھی ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک لائن بھی ہے، گویا آج کے دور میں، آج کی اصطلاح میں کہا جائے بیانیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا توجہ کے ساتھ سن لو، کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ اے لوگو، جاہلیت کی ساری باتیں آج میرے قدموں کے تلے رون دی گئی ہیں۔ اللہ، کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھے، کتنا بڑا اعلان ہے، انقلابی اعلان ہے، رب کی قسم ہے، اس سے بڑا انقلابی اعلان کو ہو نہیں سکتا۔ الا کل شیء من امر الجاہلیہ، لوگوں توجہ کے ساتھ سن لو، جاہلیت کی ساری باتیں آج میرے قدموں کے تلے رون دی گئی ہیں۔ جاہلیت کی باتیں کیا؟ جاہلیت کے عقائد میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں، جاہلیت کے نظریات میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں، جاہلیت کے طور اور طریقے میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں۔ کل شیء من امر الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی ساری جاہلانہ باتیں، نظریات، خیالات، افکار اور آراء اور نظریات سب کے سب تحت قدمی موضوع میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں۔ یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کا نچوڑ، خطبہ حجۃ الوداع کی اساس۔ پھر آپ نے اس خطبے میں جاہلیت کے کچھ عقائد بھی بیان فرمائے اور جاہلیت کے کچھ نظریات بھی بیان فرمائے اور جاہلیت کے کچھ طریقے بیان فرمائے۔ وہ صرف نمونے کے لیے ہے، ورنہ خلاصہ یہ تھا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کا ہر نظریہ، جاہلیت کی ہر فکر، جاہلیت کا ہر طریقہ میرے قدموں کے تلے رون دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو کچھ فرمایا تھا، اس فرمانے سے پہلے آپ نے کر کے دکھایا تھا کہ جاہلیت کی ہر بات کو، ہر نظریے کو آپ نے اپنے قدموں تلے رون دیا تھا۔ اس میں آپ نے ایک یہ فرمایا، ایھا الناس، اور کہیں فرمایا یا معشر قریش، اے قریشیو اور اے لوگو، ان اللہ قد اذهب علیکم نخو الجاہلیہ، اے لوگو جاہلیت میں تم جو اپنے حسب نسب پہ، خاندان پہ، اپنی برادری پہ، کنبے اور قبیلے پہ فخر کیا کرتے تھے، قد اذهب عنکم، اللہ نے وہ تمہارا فخر، وہ تمہارا نسب اور تکبر آج میرے قدموں کے تلے رون دیا ہے۔ آج کسی کا حسب نسب اس کے لیے باعث عزت نہیں ہے، کسی کی برادری، کسی کا خاندان، کسی کا پیشہ اس کے لیے باعث عزت نہیں ہے۔ الا لا فضل لعربی
عربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. سن لو آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر تقوی اور فضیلت کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت کا معیار اللہ کا تقوی ہے. یہ جاہلیت کا وہ نظریہ تھا، اور یہ جاہلیت کا وہ فکر اور جاہلیت کا وہ خیال تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے تلے روندا. توجہ کے ساتھ سن لیں کیسے روندا، اس کی تو بڑی تفصیل ہے. آپ نے جاہلیت کے اس نظریے کو کہ حسب نسب، کنبہ قبیلہ اور برادری یہ باعث عزت ہے، باعث فضیلت ہے، آپ نے کیسے روندا؟ خطبہ حجۃ الوداع اور سفر حجۃ الوداع سے پہلے ایک یادگار سفر تھا، فتح مکہ کا سفر. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ، آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور آپ نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. پورا مکہ فتح ہو گیا اور سارے کے سارے مخالفین زیر ہو گئے. سنیں توجہ کے ساتھ سنیں، موقع آتا ہے اذان کا. مکہ میں خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے بعد سب سے پہلی اذان، اللہ اکبر، سب سے پہلی اذان بھی تھی، فتح کا اعلان بھی تھا، اور مکہ کی عظمت اور فضیلت، مکہ کا مقام اور مرتبہ سب کے سامنے تھا. یہ اعزاز کس کو ملا؟ کوئی قریشی، کوئی ہاشمی، کوئی اعلیٰ حسب نسب والا کوئی نہیں ہے. فرمایا بلال کہاں ہیں؟ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، بلال کہاں ہیں؟ فرمایا بلال، آج فتح مکہ کے یادگار موقع پہ تم اذان دو، سب سے پہلی اذان. اور بلال اذان بھی کہاں دینی ہے؟ اذان دینی ہے کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. جو ہی بلال نے اذان دی، اللہ کی قسم، تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک قریشی چیخ کے کہنے لگا، اے اسید میرے ابا، بہت اچھا ہوا تو مر گیا، آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑا کہ ایک حبشی اور غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان دے رہا ہے. ابا تو بہت اچھا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے مر گیا ہے. کسی قریشی نے کوئی کہا، کسی قریشی نے کچھ کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوا کے ثابت کر دیا کہ جاہلیت کا حسب اور نسب اور جاہلیت کا معیار فضیلت آج میرے قدموں کے تلے رون دیا گیا ہے. حضرات گرامی، خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا نچوڑ ہے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. جاہلیت کے سارے نظریات، سارے افکار، جاہلیت کی ساری باتیں، جاہلیت کے سارے رسم و رواج میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا، اور اس اعلان سے پہلے آپ نے اپنی حیات طیبہ میں عملاً ثابت کر دیا کہ جاہلیت کا کوئی نظریہ بھی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. تو خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام یہی ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے جاہلیت کے جو عقائد، جاہلیت کے جو نظریات، جاہلیت کے جو رسم و رواج قدموں کے تلے رون دیے ہیں. باعمل مسلمان وہی ہے، حقیقی مسلمان وہی ہے جو جاہلیت کے افکار کو سمجھے، اس سے بچے، جاہلیت کے نظریات کو سمجھے، اس سے بچے. ایک میں نے اشارہ کیا ہے کہ جاہلیت میں فضیلت معیار اور فضیلت
فضیلت احترام حسب و نسب تھا، خاندان تھا، کنبہ اور قبیلہ تھا، برادری تھا، فیصلے کیے جاتے تھے حسب نسب کی بنیاد پہ، عزت ملتی تھی حسب نسب کی بنیاد پہ، حتیٰ کہ انصاف ملتا تھا حسب نسب کی بنیاد پہ۔ لیکن آپ نے فرمایا جاہلیت کا نظریہ یہ ہے، اسلام میں ایسے کسی نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہی ہے، الا لا فضل لعربی علی عجم۔